آپریشن غضب الحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ افغان طالبان کے زیر دہشت گرد پراکسی عناصر سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ معرکہ حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنا دیا۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ شرکاء کا سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے روکا نہیں جا سکتا۔ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سازشیں کرنے والی قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریجن کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے اساتذہ اور زیر تربیت افسران سے خطاب میں مزید کہا کہ جدید جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا بلوچستان میں پائیدار امن پر زور، سماجی اور معاشی ترقی کے تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ جہاز تیار اور میزائل لوٹتے، امریکہ ایران پر 1 گھنٹے میں حملہ کرنے والا تھا۔ سعودی عرب، UAE اور قطر نے یقین دلایا ایران سے مذاکرات سے متعلق اچھی خبر آئے گی۔ ہو سکتا ہے دوبارہ بڑے حملے کی ضرورت پڑے، لیکن یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ایران پر دوبارہ حملے ہوں گے یا نہیں، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بال روم کنسٹرکشن سائٹ کے دورے پر گفتگو، کہا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہوگا تو وہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کو اڑا دے گا۔ ڈیموکریٹس ایران کے ساتھ مذاکرات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے صدر نے وعدہ کیا ہے کہ بیجنگ ایران کو ہتھیار نہیں بھیج رہا۔ یہ خوبصورت وعدہ ہے اور میں چینی صدر کے الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ آپریشن غضب الحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ افغان طالبان کے زیر دہشت گرد پراکسی عناصر سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیلڈ مارشل کا عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ معرکہ حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ شرکاء کا سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت۔ دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے روکا نہیں جا سکتا۔ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سازشیں کرنے والی قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریجن کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے اساتذہ اور زیر تربیت افسران سے خطاب میں مزید کہا، جدید جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا بلوچستان میں پائیدار امن پر زور، سماجی اور معاشی ترقی کے تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اس کو جو سزا بھی ملی اور جرمانہ بھی کیا اور 20 سال ایکسٹرا اس کی
اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے عمر قید کی۔ میں کہنا چاہتی ہوں بس میں نے ابھی تک لڑا ہے بچیوں کے لیے، میں نے میرے تو سنا نہیں رہا ہے اس دنیا میں، تو پھر جو بچیاں ہیں سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہے اور پڑھائی میں جو بچیوں کو ماں باپ ان کے پڑھنے نہیں دیتی، سوشل میڈیا پہ آنے نہیں دیتی، تو پھر میں نے ان کے لیے ابھی تک لڑائی لڑتی رہی، آخر کار جیت شکر ہے ہماری ہوئی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے لواحقین کو انصاف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی، 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ قتل کیس کا 2 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے وقت مقتولہ کے والد اور والدہ عدالت میں موجود تھے۔ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ 3 جون کو پولیس نے قاتل کو جڑاں والا سے گرفتار کیا تھا۔ والدین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ میرے سامنے پھول جیسی بچی کو گولیاں ماری گئیں، مجرم کو صحیح سزا ملی، سرعام پھانسی دی جائے۔ والوں نے نالائکی کی تو ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ آج تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کتنا سخت قدم اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی اس کو ہیرو کر کے کوئین بنا کے اس کی آپ کیپشن ہی کریں کہ کوئین پنکی اور اس کی بات کریں تو اس پہ وہاں پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ اس کو آپ یہ ناسور ہے ہماری سوسائٹی کا، تو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے تاکہ چیزیں آگے نہ بڑھیں۔ انمول عرف پنکی کو ہیروئن بنا کر پیش نہ کیا جائے، منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ پنکی کا صرف ایک اکاؤنٹ نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوجھو کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتے، پنکی کے نیٹ ورک میں شامل کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں میں بچے اور بچیاں ہیں، کوشش کریں کہ کوئی پنکی نہ بنے۔ منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب انمول عرف پنکی کو غیر معمولی پروٹوکول دینے پر انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیے گئے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایس ایس پی علی حسن کو غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا۔ ایران کی مصالحتی کونسل کے رکن محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ فوجی حملے کی ڈیڈ لائن دینا اور پھر منسوخ کر دینا لا حاصل امید تھی۔ طاقتور مسلح افواج کی آہنی مٹھی اور عظیم ایرانی قوم امریکہ کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا کہ امریکی حملے کی صورت میں فوری فیصلہ کن اور طاقتور جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر میجر جنرل علی نے کہا کہ ایران کی افواج پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں اور کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پچھلی جھڑپوں سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ پاکستان سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے گلوبل سموت فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ انسانی ہمدردی مشن پر اسرائیلی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور عالمی قوانین کی نفی کرتی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے گرفتار انسانی حقوق کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ اعلامیے میں شہری جہازوں پر حملوں کو آزاد جہاز رانی کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا اور فلسطینی عوام کی سنگین انسانی صورتحال پر عالمی توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی گئی۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।